زندگی میں سب سے زیادہ تھکا دینے والی چیز کام نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ خیالات ہوتے ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب جسمانی طور پر تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دماغ مسلسل بھرا ہوا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات بار بار ذہن میں چلتی رہتی ہے، کوئی پرانی یاد، کوئی انسان، کوئی غلطی، کوئی خوف، اور آپ جتنا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے، میں آخر کس چیز کو پکڑ کر بیٹھا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی زیادہ تر تکلیف حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں سے ہماری وابستگی کی وجہ سے ہوتی ہے جنہیں ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ سوچیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ لمحہ گزر گیا، لیکن کیا واقعی وہ ختم ہوا؟ نہیں، کیونکہ آپ اسے اپنے ذہن میں بار بار زندہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ ختم ہو گیا، وہ حقیقت ہے، لیکن درد کیوں باقی رہتا ہے؟ کیونکہ ہم اس رشتے کو جانے نہیں دیتے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یادوں میں، امیدوں میں، اور کاش میں۔ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے، کیا یہ چیز اب بھی میرے کنٹرول میں ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں دا آرٹ آف لیٹنگ گو شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، یہ صرف ایک سادہ سمجھ ہے کہ زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور دوسری وہ جو نہیں ہے۔ آپ کے کنٹرول میں کیا ہے؟ آپ کا رویہ، آپ کے فیصلے، آپ کے ایکشنز، آپ کی سوچ۔ اور کیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دوسروں کا رویہ، ماضی، حالات، اور نتائج۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، آپ امتحان دے رہے ہیں، کیا رزلٹ آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں۔ کیا سوالات آسان ہوں گے مشکل؟ نہیں۔ تو پھر کیا کنٹرول میں ہے؟ آپ کی تیاری، آپ کی محنت، آپ کی فوکس۔ اگر آپ رزلٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ تیاری پر فوکس کریں گے تو آپ مضبوط محسوس کریں گے۔ تو سوال یہ ہے، میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اسی طرح رشتوں میں، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو سمجھے، آپ سے محبت کرے، آپ کے مطابق بدلے، لیکن آپ یہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ خود کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ اپنی حدود کیسے سیٹ کرتے ہیں، اور آپ کس حد تک برداشت کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھداری ہے؟ خود کے ساتھ ناانصافی۔ ایک اور اہم بات، آپ کے خیالات آپ نہیں ہیں۔ ہاں، جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ دماغ کا کام ہے سوچنا، کبھی صحیح، کبھی غلط، کبھی بیکار، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خیال کو سچ مان لیتے ہیں۔ اگر دماغ کہے میں ناکام ہوں تو ہم مان لیتے ہیں، اگر کہے سب کچھ خراب ہو جائے گا تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہر خیال حقیقت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا میں اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟ نہیں، لیکن آپ یہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ ان پر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ خیالات بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، آتے ہیں،
اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر بادل کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ اگر آپ صرف دیکھنا سیکھ جائیں اور پکڑنا چھوڑ دیں تو آدھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، چھوڑیں کیسے؟ سب سے پہلا قدم ہے آگاہی، اویئرنیس۔ یہ سمجھنا کہ اب کس چیز سے جاری ہوئے ہیں۔ کیا وہ ماضی ہے؟ کیا وہ کوئی انسان ہے؟ کوئی ناکامی؟ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ چھوڑ نہیں پائیں گے۔ دوسرا قدم ہے قبول کرنا، ایکسپٹنس۔ یہ ماننا کہ کچھ چیزیں بدل نہیں سکتی۔ ماضی واپس نہیں آئے گا، کچھ لوگ واپس نہیں آئیں گے، کچھ مواقع دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ سننا مشکل ہے لیکن یہی حقیقت ہے، اور حقیقت کو قبول کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسرا قدم ہے اپنی توانائی واپس لینا۔ جب ہم کسی چیز سے جاڑ جاتے ہیں تو ہم اپنی طاقت اسے دے دیتے ہیں، لیکن جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہم اپنی طاقت واپس لے لیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر فوکس کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی بہتری پر، اپنے سکون پر۔ سوچیں، آپ کتنی انرجی صرف ان چیزوں پر ضائع کرتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ کتنی بار اپنے ماضی کو بدلا ہے؟ کتنی بار اپنے کسی کو زبردستی بدلا ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم وہی کریں جو واقعی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یاد رکھیں، چھوڑنے کا مطلب ہار ماننا نہیں ہے۔ چھوڑنے کا مطلب ہے صحیح جگہ پر فوکس کرنا، یہ سمجھنا کہ کہاں لڑنا ہے اور کہاں چھوڑ دینا ہے۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں بس ویسی ہی رہیں گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اور کچھ چیزیں آپ بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنی توانائی صحیح جگہ لگائیں۔ تو اگلی بار جب آپ پریشان ہوں، جب دماغ بھرا ہوا ہو، جب دل بھاری ہو، تو بس ایک سوال پوچھیں، میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اور باقی سب آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، کیونکہ حقیقت بہت سادہ ہے۔ آپ زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب آپ خود کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں تو زندگی خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، جو چیز آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے شاید وہ چیز نہیں بلکہ اس سے آپ کی وابستگی ہے، اور جس دن آپ نے چھوڑنا سیکھ لیا اس دن آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ چھوڑنے کا مطلب کھونا نہیں ہوتا بلکہ خود کو واپس پانا ہوتا ہے۔